الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. باب الاذان. عن عبد الله بن زید بن عبد ربه رضی اللہ عنہ قال طاف بی وانا نائم رجل فقال تقول اللہ اکبر فذكر الاذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. یہ کتاب الصلاۃ کا دوسرا چیپٹر ہے. اس کا عنوان ہے باب الاذان، کیونکہ اوقات کا ذکر ہو گیا ہے نماز کے اوقات کا. اب جب وہ نماز کا وقت داخل ہو جائے تو اس کی خبر کرنی ہے مسجد کے مینارے سے، تاکہ لوگ مسجد کو آ سکیں اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. جس وقت کی اذان دی جا رہی ہے پانچوں وقت کی، تو اذان کہتے ہیں اصل میں خبر کرنے کو، کسی چیز کی خبر کرنا کسی کو. اور یہاں پر مراد ہے نماز کے اوقات داخل ہونے کی خبر کرنا مخصوص الفاظ کے ذریعے جو حدیث سے ثابت ہیں. ان الفاظ کو مؤذن اذان دینے والا پکارتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا. سمجھا کہ نہیں؟ تو اذان شریعت میں کہتے ہیں الاعلام بدخول وقت الصلاۃ، نماز کے وقت کے داخل ہونے کی خبر دینا. نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے اس کی خبر دینا مخصوص الفاظ کے ذریعے. سمجھا کہ نہیں؟ جو الفاظ آئے ہیں حدیث میں مزید تفصیل سے بیان آئے گا. یہ سن 2 ہجری میں اذان مشروع ہوئی. جب مدینہ آئے اور مدینہ کی آبادی پھیلی تو اب لوگوں کو کیسے مسجد میں بلایا جائے، کیا شکل ہو بلانے کی. جب تک کم تھے، مسجد کے ارد گرد تھے تو لوگ ایک دوسرے کی آہٹ پاتے تھے تو مسجد آ جاتے تھے. اب مدینہ کی آبادی پھیل گئی ہے، اب کوئی شکل اختیار کی جائے کہ لوگوں کو اذان خبر کیا جا سکے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، آؤ. تو اب اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ذہنی طور پر الجھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام کو بھی الجھن تھی. مشورہ کیا لیکن مشورے میں کوئی بات پاس نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ بھی فکر مند اور صحابہ بھی فکر مند ہو کے اٹھ گئے کہ کوئی نتیجہ خیز بات نہیں ہو پائی. پوچھا تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آگ جلا دیجئے. بھئی ہر نماز کے وقت میں آگ جلائیں گے تو اس کا دھواں جب اٹھے گا تو لوگ بجھے گا کہ نماز کا وقت آ گیا ہے. آپ نے کہا طریقہ پسندیدہ نہیں ہے. تو کسی نے کہا کہ بوق بجائیے، نرسنگھا بجائیے، جو گانے بجانے کے آلات میں دیکھتے نا، ایسا جو نکلا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو باجا گاجا والا پھونکتا ہے تو اس میں سے آواز نکلتی ہے، تو وہ اس طرح کا عمل ہونا چاہیے. آپ نے کہا نہیں، یہ یہودی بلایا کرتے ہیں اس طریقے سے. یہودی جب اپنے عبادت خانوں میں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ بوق بجاتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ ناقوس بجائیے، بڑی لکڑی پر چھوٹی لکڑی ماریے، کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کی یہ آواز کچھ دیر تک ہوتی رہے گی تو اس سے لوگوں کو پتہ چلے گا. کچھ بھی سمجھ میں نہیں بات آئی. کہا نہیں، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، یہ نصارہ کا طریقہ ہے، کرسچن کا. کوئی بات طے نہیں ہوئی. لوگ فکر مند ہو کر کے اپنے گھر لوٹے. تو اس رات خواب میں ایک صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ناقوس لیے ہوئے گھوم رہا ہے ہمارے ارد گرد. ایک بڑی لکڑی ہے، ایک چھوٹی لکڑی، اس پر کھٹ کھٹ مار رہا ہے. وہ جو خواب دیکھا تھا، جو دن میں بات ہوئی تھی، اس حساب سے وہ بات آئی ذہن میں. تو کہا کہ اے اللہ کے بندے، بیچو گے اس کو؟ کہا کیا کرو گے تم؟ کہا کہ ہم اس کو بجا کر کے لوگوں کو اکٹھا کریں گے نماز کے وقت کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے، نماز کے وقت کی خبر دینے کے لیے. کہا کہ میں اس سے اچھے کلمات تمہیں نہ سکھلا دوں؟ کہا کہ ہاں سکھلا دو. اب اس کے بعد وہ وہاں پر اس نے سامان لکڑی رکھا اور اس کے بعد باقاعدہ سے پورے اذان کے کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 مرتبہ، اشہد ان محمد 2 مرتبہ، اشہد ان رسول اللہ اشہد ان رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اور اس کے بعد اللہ اکبر 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ. گنا کتنے کلمات ہوئے؟ کیا مرتبہ ہوا؟ 15.
15 कलिमात अज़ान के हुए, समझा कि नहीं। और उसके बाद इक़ामत भी उसने सिखा दी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नमाज के लिए खड़ा होने के लिए, समझा कि नहीं। जब सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये भागते हुए दौड़ते हुए आए, कहा या रसूलल्लाह मैंने ऐसा सा ख्वाब देखा है। कहा लरुया हक़, ये तो सच्चा ख्वाब है, मुमकिन है कि वही आ गई हो और तायीद हो गई हो, या कलिमात देखी कि बड़े मुबारक कलिमात है, बड़े अच्छे अस्कार है, समझा कि नहीं, बड़ी अच्छी इबादत है। अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह मौजूद है, वो सबसे बड़ा है, पूरी कायनात से बड़ा है, पूरी मखलूक़ात से बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ पूरे इल्म और यकीन के साथ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तौहीद की दावत हुई। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये रसूलुल्लाह की रसालत की गवाही है। आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए, आओ असल कामयाबी के लिए, आओ कामयाबी के लिए, हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। नमाज से कामयाबी होगी, जहन्नम के अज़ाब से बचोगे, जन्नत के मुस्तहिक़ होगे, समझा कि नहीं। अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह की किबरियाई, ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद का कलमा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो इतना खूबसूरत कलमा और इतने अच्छे मानी और अक़ीदा की और दीन की बुनियादी बातों पर यह मुश्तमिल अज़ान के कलिमात है कि ना कुछ पूछिए, समझा कि नहीं। जब ये कहा तो आपने फरमाया अब्दुल्ला बिन ज़ैद को कि एक एक कलमा बोलते जाओ बिलाल पर, और बिलाल ऊँची आवाज़ से अज़ान दे, पुकारते जाए, क्योंकि उनकी आवाज़ अच्छी है, बुलंद आवाज़ भी है और अच्छी आवाज़ भी है। तो ये साहब कहते थे कहो अल्लाह अकबर, तो कहा अल्लाह अकबर, फिर कहा अल्लाह अकबर। ऐसे ये इल्क़ा कर रहे थे, एक जुमला बोल रहे थे और वो उसको पुकार रहे थे, दोहरा रहे थे आवाज़ बुलंद। ये जो जुमला सुना अज़ान के कलिमात, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भी घर से बहुत तेज़ी से निकले, इतनी तेज़ी से निकले कि चादर जो बदन पर हुई थी वो भी संभाल ना सके, वो भी लटाती हुई चल रही थी, घिसटती हुई। वो भी आया कहा या रसूलल्लाह ये ख्वाब भी मैंने भी देखा है, समझा कि नहीं। तो अब ख्वाब मिल गया, तो आपने कहा कि बहुत अच्छा। अब उस दिन से ये एक सिलसिला अज़ान का जारी हो गया, आप समझ गए। तो ये उम्मत के साथ अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी हुई कि साहब यहाँ हर वक्त घंटा बजाओ और हर वक्त लकड़ी बजाओ और हर वक्त आग फूको और हर वक्त कोई मोहल्ले में घूमे और ख़बर करता हुआ चारों तरफ जाए, नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज का वक्त हो रहा है। एक जगह से ऊँची जगह से आवाज़ दे दो और मुआशरा समझ जाएगा कि ज़ोहर का वक्त हो गया, असर का वक्त हो गया, मगरिब का वक्त हो गया, आप समझे ना। तो ये कलिमात जो है बड़े मुबारक अस्कार और अल्लाह की तौहीद और रसूल की रसालत और इस्लाम की अहम तरीन इबादत नमाज के लिए ये कलिमात बड़े मुबारक थे जिनको पुकारा गया। तो हदीस लंबी है ये, लेकिन इसको बहुत खूबसूरती से मुख्तसर कर दिया है इमाम हाफिज़ इब्न हजर ने इस किताब में। ये कमाल है इस आलिम का। अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बही कहते हैं कि ताफ़ अबी व अना नाइमुन रजुल, मैं सोया हुआ हूँ, एक आदमी मेरा चक्कर लगा रहा है और वो ये कह रहा है, हालांकि वो कह नहीं रहा है अभी, पहले तो वो लकड़ी पर लकड़ी मार रहा है। बुखारी शरीफ जो हदीस आई है लंबी, उसका शॉर्ट कर दिया। उसके बाद जब सारी तफसील अभी आपने सुनी ना, उसके बाद तब उसने कहा कि कहो अज़ान के लिए अल्लाह अकबर 4 मरतबा कहा। उसके बाद कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु बग़ैर तरजीइन, बग़ैर पलटाए हुए अल्फाज को। एक होता है तरजीह की अज़ान, एक होता है बिला तरजीह की। तरजीह कहते हैं 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आहिस्ता कहना, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना रसूलुल्लाह आहिस्ता कहना, और उसके बाद फिर बुलंद आवाज़ से कहना। ये पहले होता था अपने गाँव में जो मंजूर इराक़ी थे तो उनके यहाँ सुनते थे, या हाशिम की आज़ान होती थी तो वो भी बेचारा आज़ान दिया करता था। तरजीह, उसको तरजीह कहते हैं। तरजीह के माने बात को तकरार करना, कलिमात को पलटाना। तो शहादतैन का जो लफ्ज़ है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना रसूलुल्लाह, ये आहिस्ता आहिस्ता कहा और उसके बाद फिर आवाज़ बुलंद करके किया, समझा कि नहीं। हाँ, तो उसको तरजीह कहते हैं। तो इस तरीक़े से कलिमात कितनी हो जाएंगी अज़ान में? 15 4 19 हो जाएगी, याद रखिएगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं इमाम कि इस हदीस के अंदर अब्दुल्ला बिन ज़ैद की जो ख्वाब वाली रवायत है उसके अंदर ये तरजीह नहीं है, बस 4 ही मरतबा अशहदु अल्ला इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना रसूलुल्लाह शहादतैन की कलिमात को बावाज़ बुलंद कहना है बिला तरजीह के। हाँ, और इक़ामत फुरादा एक मरतबा अल्लाहु अकबर
اور اشہد اللہ الہ اشہد ان لا الہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور سوائے قد قامت الصلاۃ کے، کہ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہنا، ٹھیک ہے؟ تو معلوم ہی آپ کو۔ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور میں نے خواب کا ذکر کر لیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سچا خواب ہے۔ پوری حدیث لمبی بیان کی ہے، امام احمد نے، ابو داؤد نے، ترمذی نے صحیح کہا، ابن خزیمہ نے کہا ہے۔ اس میں امام احمد میں جو یہ روایت آئی ہے اس کے آخری میں ہے کہ بلال کے قول میں یہ آیا ہے کہ اذان فجر میں حضرت بلال نے یہ اضافہ کیا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں سونے والوں کو کہ سونے والوں اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا فجر، سمجھا کہ نہیں؟ نماز پڑھو، وہ نیند سے بہتر ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اور ابن خزیمہ میں حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ سنت ہے، اور جب کوئی صحابی کہے سنت ہے تو مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن فجر میں کہے حی علی الفلاح تو حی علی الفلاح کہنے کے بعد کہے الصلاۃ خیر من النوم۔ تو یہ پورے اذان کے کلمات ہوئے جو آپ نے سنے۔ اس کے اندر آپ نے سمجھا کہ صاحب اذان کے یہ پورے کلمات جو ہیں بلا کم و کاست اذان میں کہنے چاہیے۔ اگر کوئی کلمہ چھوڑ دیا، کسی نے ڈراپ کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اذان نہیں ہوگی، پھر اس کو دہرانا پڑے گا، اور اسی ترتیب سے کلمہ کہنا ہے جس ترتیب سے بیان ہوا ہے، اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا، اگر آگے پیچھے کر دے گا تو بھی اذان اس کی نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہوئی کہ صاحب نماز کی اہمیت کا پتہ چلا کہ یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے ہر وقت پکارا جاتا ہے۔ یہ نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ اس کے لیے اذان دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، لوگوں کو خبر کیا جاتا ہے کہ آؤ نماز کے لیے۔ اور چوتھی یا پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تب اذان دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم۔ 2 صحابی آئے تھے آپ کی مجلس میں، جب وہ گھر جانے لگے تو آپ نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم نے کہا کوئی ایک اذان دے گا۔ اذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے تب، اگر اس سے پہلے اذان دے گا تو پھر اذان کو پلٹانا پڑے گا، دوبارہ سے دینا پڑے گا۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو اذان دینا ہے۔ اس لیے مؤذن کو امانت دار ہونا چاہیے، وقت کا خیال رکھنا چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ وقت سے پہلے نہیں، اگر وقت سے 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر 2 منٹ پہلے اذان ہو جائے گی تو غلط ہو جائے گی، سمجھ لیں گے؟ تو اس لیے اذان وقت پہ دینا چاہیے۔ اور اذان کیسے آدمی کو دینا چاہیے؟ جس کی آواز اونچی ہو اور جس کی آواز اچھی ہو۔ ہاں، صرف جو ہے سو اونچی آواز چلانے والا ہی نہیں ہونا چاہیے، آواز بھی اچھی ہو، مخارج بھی اچھے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب اگر کوئی غلط دے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے نا، اللہ کو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں، ہاں، تو اللہ اکبر، اللہ اکبر سیدھا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ہے کہ اشہد ہے، شین ہے، حی علی الصلاۃ ہے، علی الصلاۃ عین ہے، نہیں سمجھا؟ تو حسن الصوت، اچھی آواز ہونی چاہیے اور تلفظ الفاظ اچھے ہونے چاہیے، سمجھ میں؟ ہاں، وہ اکثر آپ کو اہل حدیث کی مسجد میں بہت کم مؤذن ملے گا، گاؤں دیہات میں تو خیر ملے گا ہی نہیں، الا ماشاء اللہ، وہ بالکل جاہل سب ہوتا ہے جس کو شین عین قاف بھی نہیں معلوم ہے، کہاں سے کون لفظ نکلے گا وہ ایسے ہی چچیاتا رہتا ہے۔ ہم لوگ اسی کے پیچھے رہتے ہیں، پیسہ ہے نہیں کہ صاحب کسی اچھے حافظ مولوی کو رکھ سکے کہ جس کو اذان دلواوے۔ تو آواز بھی اونچی ہونی چاہیے اور خوشگلو بھی ہونا چاہیے، اچھی آواز ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ حروف جو پروننسیشن جو ہوتا ہے، حروف کے جو نکلنے کا جو ہے کہ کون لفظ کہاں سے نکلے گا، اس کی یہ صحیح ادائیگی ہونی چاہیے۔ اب تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ لاؤڈ اسپیکر نے اونچی آواز کے مسئلے کو حل کر دیا۔ پہلے یہ تھا کہ حضرت بلال انصاریہ کے مکان پر، اونچا جو مکان ہوتا تھا مسجد نبوی کے پاس، اس پہ سیڑھی لگا کے چڑھتے تھے اور وہاں جا کے اذان دیتے تھے تاکہ اذان پھیلے، سمجھ آیا؟ مگر وہ جتنا بھی پھیلے، اگر آپ مائک کے اوپر اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح سے بھی کیجیے گا تو پورے گاؤں کے اس کونے تک پہنچے گا۔ جو آواز آپ اونچی جگہ پر پوری طاقت سے چلا کر کے بھی نہیں پہنچا سکتے، وہ الحمدللہ لاؤڈ اسپیکر پر اگر آپ سہولت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ بھی اذان دیجیے گا تو پہنچے گا، بلکہ زیادہ اس میں چلائیے گا تو آواز پھٹ جائے گی اور لوگوں کے کان میں لگے گا کہ صاحب چدرا آپ پھاڑ رہے ہیں۔ تو مقصد یہ تھا، جس زمانے میں یہ ایجاد نہیں تھی تب تو ٹھیک ہے، اس کی بڑی اہمیت تھی کہ کوئی وہاں ہے تو منظور عراقی اذان دے مغرب کی، تو اس محلے والا سب جو رہے کھیت میں
कलवाड़ा में ऊख पेड़ता था गाछी में, तो वो अजान वहाँ से अल्लाह अकबर की ठहाकार सुने तो रोज़ा खोले। कि लोगों के पास घड़ी न थी या घड़ी देखने नहीं आता था तो कान लगाए रहता था उसकी आवाज़ पर। वो अजान खाने पर चढ़ कर के बेचारा आवाज़ देते, एक के मरतबा पहली मरतबा की जो उसकी पुकार होती थी उसकी या हाशिम की, वो वहाँ पहुँचता, दरबार सुनता और इधर पूरब सुनता। आप समझ रहे हैं ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब तो ये है कि साहब हम जैसा कमज़ोर आदमी भी अजान दे, अगर लाउड स्पीकर पर और आहिस्ता आहिस्ता भी दे, नॉर्मली आवाज़ में जैसे अभी हम बोल रहे हैं, अगर इतना भी अगर हम आवाज़ दें तो माशाअल्लाह पूरे गांव में आवाज़ खिलेगी। ख़ास के अगर आपका माइक ठीक है और हॉर्न ठीक है तो खैर ये मसला तो ऊंची आवाज़ का तो अब ऐसे मशीन के ज़रिए हल हो गया। लेकिन यह कि आवाज़ अच्छी होनी चाहिए और तलफ़्फ़ुज़ सही होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ऊंची जगह भी अब चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझा कि मस्जिद के अंदर ही माइक रहता है और मस्जिद वहीं से अजान देता है, समझा कि नहीं। चलिए साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आगे देखिए हदीस। वअन अबी महज़ूरत रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लमहुल अज़ान फ़ज़करा फ़ीही अत-तरजीह अख़रजहु मुस्लिम वलाकिन ज़करा अत-तकबीर फ़ी अव्वलिही मर्रतैन व रवाहुल ख़म्सा फ़ज़करूहु मुरब्बान। बड़े मज़े की हदीस है, मसला है, समझती जाइए। वअन अनस, हदीस कई एक है, 6 हदीस लाए हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अज़ान सिखाई तो उसमें उन्होंने तरजीह का जिक्र किया। तरजीह तो अभी सुन चुके हैं क्या, शहादतैन के कलिमात को दो मरतबा आहिस्ता पढ़ना, 4 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा आहिस्ता पढ़ना, फिर उसके बाद बुलंद आवाज़ से करना। ये अबू महज़ूरा को सिखाया, एक सहाबी को। ये मक्के में, मक्का जब फ़तह हो गया, हुनैन जब फ़तह हो गई, हुनैन की फ़तह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू महज़ूरा को अज़ान सिखाई तो कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा 2 मरतबा आहिस्ता कहना, अशहदु और उसके बाद फिर बुलंद आवाज़ से कहना, समझा कि नहीं। तो एक हनफिया नहीं मानते हैं, बाकी मालिकिया, शाफ़िया, हनाबिला कहते हैं कि अज़ान ये भी सही है, ये भी सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। और हदीस बिल्कुल खाटी है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है, हदीस की सनद सही है, समझा कि नहीं। और वो जो अज़ान है अब्दुल्ला बिन ज़ैद की, जो बिलाल को एक एक जुमला सिखाया था, जो ख्वाब में देखा था, तो उसमें तरजीह नहीं है। इसलिए इमाम इब्न हजर ने लिखा कि शहादतन बिला तरजीह के, तो मालूम हुआ कि बिला तरजीह के भी अज़ान में बिलाल है, अबू महज़ूरा की अज़ान में तरजीह है, समझा कि। तो दोनों तरीक़ा सुन्नत से साबित हुआ, समझ आया। खींचा तानी उलमा में बहुत है कि तरजीह हो कि ना हो, समझा कि नहीं। लेकिन बेहतर यह है कि जब ये हदीस भी सही है और ये भी हदीस है तो दोनों तरीक़ा से साबित है। जैसे कि एक सजदे की कई एक दुआ आई है, सुभान रब्बियल आला है, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, नहीं समझा। इसी तरीक़े से सना पढ़ने में कई दुआ है, तो कई जिस तरह से दुआओं के अंदर आप एक दुआ कभी ये पढ़ते हैं कभी वो पढ़ते हैं, तो उसी तरीक़े से कभी अज़ान बगैर तरजीह के देना चाहिए और कभी तरजीह के देना चाहिए, ताकि दोनों सुन्नत पर अमल होती रहे, समझा कि नहीं। अब जो लोग कहते हैं कि अफजल क्या है भाई, तो अफजल अगर आप समझिए तो कुछ लोग कहते हैं कि बिलाल के वाली अज़ान तो शुरू की है और अबू महज़ूरा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में सिखाया है, 6 साल के बाद, तो इसलिए ये अफजल है बिलाल वाली, ये अबू महज़ूरा वाली, जिसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह को आहिस्ता किया जाए, कि ये बाद में आपने सिखाया है। इमाम अहमद से यही पूछा गया, बड़े मुहद्दिस इमाम बुखारी के उस्ताद, तो उन्होंने कहा कि जिस नबी ने सिखाया अबू महज़ूरा को कि 4 मरतबा शहादतैन आहिस्ता करोगे और उसके बाद 4 मरतबा बुलंद आवाज़ से करोगे, वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से फिर मदीना लौटे तो 2 साल तो मदीना में रहे, तो हज़रत बिलाल और वो जो थे इब्ने उम्मे मक्तूम जो फजर की अज़ान से दिया करते थे, हैं, तो वो तो बिला तरजीह की अज़ान देते रहे। मदीना के मुअज़्ज़िनीन बिला तरजीह की अज़ान देते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में मुअज़्ज़िन रखा था अबू महज़ूरा को, इसको सिखाया कि 4 मरतबा तरजीह करोगे, ठीक है। और फिर जब वहाँ से मदीना आए तो आपके जो पहले मुअज़्ज़िन थे हज़रत बिलाल और इब्ने मक्तूम, वो तो बिला तरजीह के देते रहे। तो ये जो दावा करोगे कि वो बाद में हुआ, तो हम कहेंगे कि उसके बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना लौटे तो बिला तरजीह की अज़ान रही। आप समझा कि नहीं। तो इमाम अहमद कहते थे कि तरजीह के बगैर जो अज़ान होती है वो अफजल है, बुझ रहे हैं। हाँ, तो अब अफजलियत का झगड़ा है
لیکن بہتر یہ ہے کہ ٹھیک ہے افضل جو بھی ہو، لیکن کبھی کبھی سنت پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ ہم مانتے ہیں کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو سکھایا ترجیح کے ساتھ، اور مکے میں مسجد حرام میں جو اذان ہوتی تھی کعبہ میں وہ ترجیح کے ساتھ ہوتی تھی، اور مدینہ میں جو اذان ہوتی تھی بغیر ترجیح وہ بغیر ترجیح کے تھی۔ تو دونوں تو عہد نبی میں ہی چل رہی تھی اذان، اور دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دونوں کو کلین چٹ دیا تھا، ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی ایسا بھی ہو اور کبھی ایسا بھی ہو، یہ زیادہ اچھی شکل ہے۔ چلیے سر، اب ابو محذورہ کی روایت میں تکبیر دوسری مرتبہ ہے شروع میں، اللہ اکبر اللہ اکبر بس، لیکن بعض روایت میں آیا ہے کہ 4 مرتبہ بھی ہے۔ تو اس طریقہ سے اب ابو محذورہ کی روایت میں بھی 4 مرتبہ ہے تکبیر، سب میں 4 مرتبہ ہے۔ صرف شہادتین کے جو 2 جملے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان رسول اللہ، یہ 2 مرتبہ آہستہ ہوں گے اور پھر ہاں بلند آواز سے ہوں گے۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ تو ٹھیک ہے الحمدللہ، اب سمجھ میں آ گیا کہ اس بحث میں نہ پڑے کہ افضل کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کبھی ایسا کہنا چاہیے کبھی ایسا کہنا چاہیے، اذان کبھی ترجیح کے ساتھ اور کبھی بغیر ترجیح کے ہونی چاہیے الحمدللہ۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرمایا حضرت انس نے کہ حضرت بلال کو حکم دیا گیا تھا کہ اذان جوڑے جوڑے کلمات کے ساتھ کریں، یعنی ڈبل ڈبل، اللہ اکبر کو چونکہ ایک سانس میں بولتے ہیں نا، اسے اس کو ایک مان کے چلو، پھر اللہ اکبر ایک مان کے چلو تو 2 ہو گیا۔ حقیقت میں اللہ اکبر تو 4 ہے، لیکن اس کو 2 مرتبہ مان کے چلیے تو جوڑا جوڑا ہوا۔ لیکن اذان میں صرف آخری جو ہے توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ وہ یہ کہہ رہا ہے، آپ سمجھے؟ ارے اذان جوڑا جوڑا ہے مگر سوائے آخری لا الہ الا اللہ کی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، اتنا یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقہ سے کہا وَيُوتِرُ الْإِقَامَہ، بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان جوڑا جوڑا کہو، مگر اس سے مستثنا کریں گے ہم، آخری کلمے کو چھانٹیں گے کہ آخر میں جو لا الہ الا اللہ مؤذن کہے گا وہ 1 مرتبہ کہے گا، اور اقامت پھوٹ پھوٹ کرے اللہ اکبر، حالانکہ 2 ہے لیکن 4 کے مقابلے میں یہ کہڑا مان کے چلو۔ اگر وہ 2 ہے تو یہ کہڑا مان کے چلو۔ اگر اللہ اکبر اذان میں 4 مرتبہ کو 2 کہا گیا تو یہ اقامت میں 2 کو 1 مان کے چلو کہ 1 سانس میں بولا جاتا ہے، اور اقامت کو کہڑا کرو اللہ اکبر تو کہنا ہے 2 مرتبہ، لیکن اس کو کہڑا کہا کیونکہ اذان میں 4 مرتبہ کو 2 کہہ رہے ہیں، اور سوائے قد قامت الصلاۃ کہ اس کو 2 مرتبہ کہو، کیونکہ اصل میں اقامت کا مطلب یہی ہے، نماز کھڑی ہو گئی بھائی، نماز کھڑی ہو گئی، مطلب یہ کہ اب سستی مت کرو، مطلب جو جہاں ہو بکھرے ہوئے جلدی صف میں آ کر کے ملو، یہ مطلب کہنے کا ہے۔ تو اصل جو جملہ ہے اقامت کا تو کہ نماز کھڑی ہو گئی، تو اس کو انڈیکیٹ جو کرتا ہے اصل میں وہ یہی لفظ کرتا ہے، یہی لفظ دلالت کرتا ہے قد قامت الصلاۃ، تو اس لیے اس کو دہراؤ، سمجھا کہ نہیں؟ سمجھا کہ متفق علیہ، حدیث بخاری مسلم کی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ نسائی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا تھا کہ اذان جوڑا کریں اور اقامت پھوٹ کا اکہڑی کریں، سمجھا کہ نہیں؟ تو اذان میں صرف آخر کلمہ رہے گا اکہڑا، اور اقامت میں اکہڑا سب کلمہ کہیں گے سوائے الا قد قامت الصلاۃ کی کہ وہ 2 مرتبہ کہیں گے۔ آپ سمجھ میں بات آ گئی ہوگی، سب تو آسان معاملہ ہے۔ اس کے بعد ابو جحیفہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے بلال کو دیکھا، رأیت بلال یؤذن واتتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعه في اذنه رواه احمد والترمذی وصححه۔ کہتے ہیں کہ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بلال کو دیکھا کہ اذان دے رہے تھے اور میں ان کے چہرے کی طرف گھومتا تھا، جدھر چہرہ گھماتے تھے ادھر چہرہ گھومتا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں دائیں بائیں گھماتے تھے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں داہنے اور حی علی الفلاح حی علی الفلاح میں بائیں، سمجھا کہ نہیں؟ اور ان کی انگلی کان میں ہوتی تھی، کان میں انگلی ٹھوس کر کے اذان دیتے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آواز اور گونجے، کیونکہ جب آدمی اپنی کان کے سوراخ کو بند کیے رہے گا انگلی سے تو اس کو اپنی آواز ہلکی لگے گی، تو اور پیدا سے جو کہتے ہیں پیدا سے زور لگانا اور زور لگاوے گا، کیونکہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تھا نہیں، تو اس لیے ضرورت تو تھی ہی کہ خوب زور سے اذان دے، بلکہ جو جتنی تیز اذان دے سکتا ہو، آواز جس کی جتنی اونچی ہو، اس کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا تھا، ان سے اذان دلوانا چاہیے تھا، لیکن حضرت بلال کو کیوں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ بلال کی آواز اونچی تھی، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ورنہ خواب جس نے دیکھا تھا اذان کا وہ زیادہ حقدار تھا کہ اذان دیتا، لیکن اس کو نہ دلوا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا القی علی بلال، بلال کو بولو بلال اذان دے گا، آپ سمجھا؟ تو اس لیے کہا گیا کہ کان میں انگلی ڈال کے کرو۔ اب آج ضرورت نہیں ہے آپ کو، سمجھا کہ نہیں؟ تو آپ ہاتھ گرا کے کیجیے یا کان پر انگلی رکھ کر کے اذان دیجیے، یا چلیے انگلی ٹھوسیے
لیکن آواز مائک پر تو ہلکی کیجیے، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن اگر کھلی جگہ پر اذان دے رہے ہیں مائکوں کے سامنے، تو بعض علماء نے کہا کہ یہ جو صفت ہے، لوگ جانتے ہیں کہ کان میں ہاتھ انگلی ٹھوس کر کے اذان دی جاتی ہے، تو اگر کوئی بہرا بھی ہوگا، اگر مادرزاد بہرا بھی ہوگا کہ 50 کو لاؤڈ اسپیکر کی آواز بھی اس کو سنائی نہیں دے رہی ہوگی، تو مؤذن کی یہ جو کیفیت ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ کیفیت اذان کی کیفیت ہے، تو بوجھے گا بہرا کہ اذان ہو رہا ہے۔ تو اس سے بعض علماء نے کہا کہ اگر مسجد سے باہر اونچی جگہ پر اذان دے رہا ہے تو اس کو کان میں انگلی اب بھی ڈالنی چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ مؤذن کو خود اپنی آواز ہلکی سنائی دے کان میں انگلی ٹھوسنے کی وجہ سے، تو وہ اور بلند سے دے گا تاکہ دور تک آواز پھیلے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب لاؤڈ اسپیکر تھا، سمجھ گیا؟ ابن ماجہ کہتے ہیں وجعل اصبعیہ فی اذنیہ، انہوں نے دونوں انگلی کو اپنے کان میں رکھا تھا۔ ابھی جو ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں دائیں طرف اٹھایا، دو احتمال ہے، دونوں طرف حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کیوں؟ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، ادھر والے کو کہتے ہو نماز کے لیے آؤ، تو ادھر والے کو بھی تو نماز کے لیے کہو۔ یہ کیا بات ہے کہ ادھر کہتے ہو حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، ادھر بائیں والے کو کہتے ہو حی علی الفلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف، دونوں کو کہو نماز کے لیے آؤ، دونوں کو کہو کامیابی کے لیے، تو دونوں احتمال ہے کہ حی علی الصلاۃ ایک طرف دائیں کر دو، پھر ایک طرف حی علی الصلاۃ بائیں کر دو، حی علی الصلاۃ، سمجھا؟ اس کے بعد حی علی الفلاح دائیں کر دو، حی علی الفلاح بائیں کر دو۔ یہ بھی اگر کرے گا تو طریقہ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ جو مشہور قول ہے علماء کا وہ یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ دائیں طرف اور حی علی الفلاح دونوں طرف بائیں طرف کرے گا، سمجھ لیں گے؟ ہاں، لیکن اب اچھا یہ کس لیے ہوتا تھا دائیں اور بائیں؟ یہ دائیں بائیں کیوں ہوتا تھا؟ تاکہ ادھر والے کو اذان کی آواز جائے، سیدھے جو ہم پکار رہے ہیں تو آواز تو سیدھے جا رہی ہے نا، سامنے جا رہی ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ حی علی الفلاح میں داہنے مڑو اور حی علی الفلاح میں بائیں مڑو، تاکہ داہنے بھی آواز جائے یہاں سے دگھیار تک، ادھر سے رنوے تک جائے بائیں طرف، ہے نا یہی مطلب؟ اب آپ کے سامنے لاؤڈ اسپیکر ہے، اب آپ یہاں پر اذان دے رہے ہیں، اب آپ کہیے گا حی علی الصلاۃ، تو اب یہاں آپ مائک سے دور ہو گئے، تو ساری آواز دور جا رہی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہی میں آپ کی آواز پست ہو گئی، پس رہی وہاں، نہیں سمجھا؟ تو اب علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اگر ایسا ہے کہ داہنے گھومنے کے لیے بھی اس میں لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے، بائیں طرف بھی گھومنے کے لیے لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے، تب تو ٹھیک ہے دائیں بائیں گھماؤ، ورنہ اگر سیدھے مائکرو فون تمہارے سامنے ہے تو دائیں اور بائیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہنے میں لاؤڈ اسپیکر اگر آواز نہیں ٹالتا ہے تو ہوگی دقت، تو اسی لیے بغیر دائیں بائیں گردن گھمائے ہوئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ایسے ہی سیدھے بول دو، کیونکہ آواز تو تمہاری چاروں طرف پھیل رہی ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو علم لینے کا مجلس میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے، کیونکہ پھر حی علی الصلاۃ ادھر کرو گے پوری گردن اگر گھماؤ گے تو مائک پر نہیں، تو مائک سے دور ہو جاؤ گے، تو آپ دیکھیے گا کھڑ جیسا ایسے کرے گا، ایسے تھوڑی ہے، پوری گردن گھماؤ، ایسے گھماؤ گے تو آپ مائک سے ہٹ جاؤ گے، ہٹ جائے گا۔ ہاں، آپ کتنے کو دیکھیے گا کہ پورا دیہ گھما لے گا، تو صرف گردن گھمانا ہے، پورا دیہ نہیں گھمانا ہے۔ اور ابو داؤد میں روایت ہے لوا عنقہ یا لوا عنقہ، اپنی گردن کو انہوں نے گھمایا حضرت بلال نے، جب پہنچی حی علی الصلاۃ پر دائیں اور بائیں، ولم یستدر، اب پورا بدن نہیں گھمایا، صرف گردن گھمایا، سمجھا؟ اور ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز بڑی پیاری لگی، دیکھیے اعجبہ صوت، ان کی آواز ابو محذورہ کی بڑی پیاری لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان سکھلائی کہ محذورہ اذان سیکھ لو تم دیا کرو، نہ سمجھا؟ ہاں، تو جس طریقہ سے آواز اونچی ہونی چاہیے اسی طریقہ سے آواز بھی اچھی ہونی چاہیے، حروف کی ادائیگی بھی عمدہ طریقے سے ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو معلوم ہوا کہ مؤذن کے لیے مناسب تو ہے کہ دائیں کان میں بائیں کان میں شہادتین کی انگلی داخل کرے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں گردن جھکمائے، لیکن اب چونکہ رفع صوت کے لیے ہے، آواز زیادہ اونچی کرنے کے لیے ہے، لہذا اگر کوئی لاؤڈ اسپیکر کے سامنے ہے اگر نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آج بھی انگلی کان میں ڈال کر کے اذان دیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گنجائش پوری موجود ہے۔ اب آگے آئیے، اب مسئلہ سمجھیے۔ 200 حدیث آپ لوگ پڑھ چکے، 199 حدیث آپ کی ہو چکی ہے، 200 نمبر کی حدیث ہے یہاں پر۔ وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی العیدین غیر مرة ولا مرتين بغیر اذان ولا اقامۃ، رواہ مسلم ونحوہ فی المتفق عن ابن عباس وغیرہ۔ کہتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھی
ایک مرتبہ اور 2 مرتبہ سے زیادہ، یعنی بار بار، نہ ایک مرتبہ نہ 2 مرتبہ، مطلب زیادہ بار بار پڑھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے دی۔ عیدین کے لیے اذان نہیں تھی، وقت آپ مقرر کر دیتے ہیں، مائک سے اعلان کرتا ہے اذان کا ہو گیا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، آئیے آئیے، اور مصلی پر امام جاتا ہے عیدین کرنے کے لیے، کہتا ہے اٹھائیے صف لگائیے، بغیر اقامت کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو اذان اور اقامت عیدین کے لیے مشروع نہیں ہے۔ کوئی اگر دے دے تب تو بدعت ہوگی، مردود عمل ہوگا، ردی عمل ہوگا، سمجھ گئے؟ آگے آئیے، ابو قتادہ کی لمبی حدیث ہے، فی نومہم عن الصلاۃ، نماز سے سو گئے تھے لوگ، حضرت بلال نے پھر اذان دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا جیسا کہ ہر دن کرتے تھے، مسلم کی روایت، لمبی حدیث ہے۔ غزوے سے کہیں سے آ رہے ہیں، رات کے آخری حصے میں 2 بجے 2:30 بجے سب کو نیند لگنے لگی، تو کہا رسول اللہ پڑاؤ ڈالا جائے، تو کسی میدان میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، سمجھا بھائی؟ تو سو گئے اب 2 بجے 2:30 بجے، سو جگاؤ بھائی، سمجھا کہ تو اب 2 بجے 2:30 بجے پڑاؤ ڈالا، اب 4 بجے سمجھو کہ اذان ہے، سمجھا؟ تو آپ نے کہا کہ اس وقت اگر سو گے تو فجر کی نماز میں نہیں جگ پاؤ گے، کیونکہ ویسے بھی مسافر آدمی دن بھر کا تھکا مادہ انسان جو چلا ہوتا ہے، اس آدمی کو رات کے آخری حصے میں بڑی گہری نیند آتی، سمجھ گئے؟ تو آپ نے کہا کہ تو پرابلم ہو جائے گا، فجر کی نماز تو چھوٹنے کا اندیشہ ہے۔ حضرت بلال نے کہا کہ نہیں آپ لوگ سو جائیں، میں جگوں گا اور میں وقت پہ اذان دے دوں گا، سمجھا؟ حضرت بلال نے ذمہ لے لیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور بھی لوگ سو گئے، اب بلال بھی اونٹ کے بدن پر، اونٹ بیٹھا ہوا ہے پر ٹیک لگا کر کے ایسے پہرے داری کر رہے ہیں، ہوتے ہوتے دیکھتے دیکھتے اب ان کی بھی آنکھ لگ گئی، سمجھ لگے؟ اب ان کی جو آنکھ لگ گئی تو سورج جب نکلا اور سورج کی شعاع نے جب بدن کو گرمایا تو ایک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگے، گھبرا کے جگے، کہا بلال کہاں، بلال کہاں، اذان نہیں دیا؟ بلایا، کہا کہ بلال اذان نہیں دی؟ کہا یا رسول اللہ جس نیند نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا اسی نیند نے مجھ کو بھی لے لیا، میں بھی سو گیا، کیا کریں؟ سمجھ لگے؟ ایک تو یہ واقعہ ہے، ایک دوسرا بھی اسی طرح کا بالکل واقعہ ہے کہ اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے صحابی جگے تھے، اس کے بعد عمران بن حسین کی روایت ہے، ہو سکتا ہے وہ جگہ ہو، اس کے بعد ابو بکر جگے، اس کے بعد حضرت عمر جگے، اور حضرت عمر اب کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائیں؟ کیونکہ نبی اگر سویا ہوا ہو تو اس کو جگانا نہیں، ہو سکتا ہے کہ خواب میں وہی آ رہی ہو، تو اسی لیے ڈر کے مارے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جگاوے، مگر حضرت عمر کی آواز بھاری بھرکم تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے تھے، سمجھا کہ نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جب یہ آواز گئی تو آپ بھی اٹھ گئے، کہا اچھا اچھا یہ وقت ہے، تو آپ نے کہا کہ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ اس وادی میں شیطان تھا جس نے ہم لوگوں کو نماز سے غافل کر دیا، یہ 2 مرتبہ ہوا، ایک خیبر سے آتے ہوئے ایک تبوک سے آتے ہوئے، سمجھ گئے؟ بہرحال آپ وہاں سے چلیں، یہی کہتے ہیں، ابو قتادہ انصاری کی روایت ہے، لمبی حدیث ہے، پورا واقعہ انہوں نے ذکر کیا، اس میں کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ نماز سے سو گئے اور سورج نکلا اس کے بعد جگے تو حضرت بلال کو کہا کہ اذان دو، وہی مؤذن تھے سفر حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب اذان دیا تو ایسے ہی کیا جیسا کہ آپ ہر دن کرتے تھے، کیا مطلب؟ اذان ہوئی اور اس کے بعد سب ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ دوڑی کا سنت پڑھی گئی، جیسے فجر کی سنت پڑھتے ہیں، پڑھی سنت، اس کے بعد دوڑی کا فرض پڑھ گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری قرت کیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی سویا رہ گیا، سمجھا کہ نہیں، اور اکیلا ہے آبادی میں اور اذان ہو چکی ہے تو اس کو اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میدان میں ہے مثال کے طور پر، یا مسافروں کی ایک جماعت جا رہی ہے، اسٹیشن پر سوئے تو سوئے رہ گئے، یا صحرائی سفر ہے، سمجھا کہ نہیں، وہاں جا کر کے سو گئے، تو اکیلا آدمی ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، اگر نماز کا وقت فوت ہو گیا اور سویا رہا اور اس کے بعد جب جگا تو دوسرا وقت ہو چکا ہے، تو فوت شدہ جو نماز ہے اس کے لیے وہ اذان دے گا۔ یہ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اذان دے گا اور اقامت کہے گا، اکیلا ہے تو بھی اذان دے، اور اگر جماعت کے ساتھ ہے تو بھی دے، بلکہ زیادہ سنت مؤکدہ ہے کہ اذان دے اور اقامت کہے، اور جس طریقے سے سنت پڑھتا ہے ویسے سنت پڑھے اور اس کے بعد فرض پڑھے، نہ سمجھا؟ تو اگر رات کی نماز ہے، دن میں اگر قضا کر رہے ہیں تو بھی اذان دو، تو جہری قرت
اب دن کی نماز ہے، رات میں قضا کر رہے ہیں، خدا رخواہ مان لیجیے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کی عصر چھوٹ گئی اور مغرب کے بعد وہ اس کی قضا کر رہا ہے، تو عصر کی نماز بلند آواز سے پڑھے گا کہ من میں پڑھے گا؟ ارے دن کی نماز اگر رات میں قضا کر رہا ہے تو قرأت سری کرے گا. اور فجر کی اذان، فجر کی نماز جہری قرأت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں اس کو پورا پڑھایا تو جہری قرأت کیا. تو معلوم ہوا کہ اگر رات کی نماز دن میں قضا کرنے کی نوبت آئی تو جیسے وقت پہ نماز پڑھتے تھے جہری قرأت، اسی طریقے سے جہری قرأت کریں گے. اگر عصر کی نماز آپ نے عصر میں نہیں پڑھی، اگر عشاء کے بعد مغرب کے بعد آپ کو یاد آئی اور تب آپ نے پڑھا تو کیسے پڑھیں گے؟ سری پڑھیں گے، سری پڑھیں گے، جی میں پڑھیں گے. مجھ میں بات آیا. اب یہیں سے بہترین مسئلہ نکلے گا کہ مان لیجئے کہ ہم سفر میں تھے، ہماری نماز ظہر کی چھوٹ گئی، ہم عصر کے وقت داخل ہوئے گھر پر، تو ظہر اگر سفر میں پڑھتے تو 2 رکعت پڑھتے. مسافر کے لیے آدھی ہے، 4 رکعت والی نماز آدھی ہوتی ہے. لیکن جب گھر میں ہم داخل ہو گئے گاؤں میں اور ابھی تک ہم نے ظہر نہیں پڑھا ہے، تو اب گاؤں میں آنے کے بعد ظہر ہم کو کیا رکعت پڑھنی پڑے گی؟ 4 رکعت پڑھنی پڑے گی. یہ مسئلہ بہت لوگ سنے گا. گاؤں کی نماز تھی، قضا کر دی اسے، سفر میں جا رہا ہے تو پڑھے گا سفر کی نماز. سمجھ آیا؟ اور سفر کی نماز اگر گاؤں میں آ کر کے پڑھ رہا ہے تو یہاں اس کو 4 رکعت پڑھنا پڑے گا. اس سوال بہت لوگ پوچھتا ہے کہ سفر میں نہیں پڑھ پائے تھے، عصر کی نماز چھوٹ گئی، اب وہ مغرب کے بعد ہے، تو اگر پڑھتے سفر میں دربھنگے میں اسٹیشن پر تو 2 رکعت پڑھتے، لیکن سوچا کہ دور چلے جاتے ہیں، گھر پہنچ جائیں گے، اور اسی گھر پہنچنے میں یہاں مغرب ہو گئی مولانا، تو اب ہم کیا پڑھیں؟ 4 کی 2 پڑھیں. تو ہم نے کہا اب چونکہ یہاں پڑھ رہے ہو گاؤں میں تو تم کو 4 پڑھنا پڑے گا، اور دن کی نماز پڑھ رہے ہو تو آہستہ قرأت کرنی پڑے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی میں سوئے، سورج نکلنے کے بعد جگے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بلال کو کہا اذان دو. معلوم ہوا کہ اگر نماز فوت ہو گئی ہے آپ کی، وقت چلا بھی گیا، تو اگر آپ جماعت کے ساتھ ہیں تو اذان ہوگی اور اس کے بعد اقامت ہوگی جیسے ہوتی ہے، اور اس بیچ میں جیسے سنت پڑھتے ہیں فجر کی ویسے سنت پڑھیں گے، پھر فرض پڑھیں گے، اس میں جہری قرأت کریں گے. دیکھیے وَلَهُ مسلم میں روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آئے، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. مزدلفہ آئے تو مغرب اور عشاء کی نماز 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھی. بہترین روایت ہے. مسلم شریف میں روایت ہے حضرت جابر کی، لمبی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کیسے گئے، اس تفصیل میں مت جائیے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ حاجی مزدلفہ میں 10 کی رات میں، ابھی تو پوری تفصیل بتانی پڑے گی، کچھ تو آپ کو خلفیہ ہے نہیں، بیک گراؤنڈ معلوم نہیں ہے. 9 تاریخ کو حاجی ہوتا ہے عرفات میں، عرفہ کے میدان میں، سمجھے؟ ہاں 9 کو کہاں ہوتا ہے؟ عرفہ کے میدان میں. وہاں ظہر اثر پڑتا ہے، ظہر کے وقت میں ظہر اثر دونوں پڑتا ہے. ایک اذان ہوتی ہے اور ہر 2 نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے. پہلے امام خطبہ دیتا ہے، اس کے بعد اذان ہوتی ہے، اس کے بعد اقامت ہوتی ہے. ظہر 2 رکعت پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر فوراً اقامت ہوتی ہے، 2 رکعت اصل پڑھتا ہے، اور اس کے بعد لوگ اپنے ذکر و اذکار میں لگ جاتے ہیں سورج کے ڈوبنے تک، کیونکہ اثر پہلے پڑھ لی گئی. اب جب سورج ڈوب گیا 9 تاریخ کا، تو اب کون سی رات آئی؟ 10 کی رات آئی نا. کل 10 کا دن ہوگا تو رات پہلے آتی ہے. تو ابھی 10 کی جو رات ہوئی تو عرفات کے میدان سے بغیر مغرب کی نماز پڑھے ہوئے سورج ڈوبنے کے بعد نکلا حاجی، اور وہ وہاں سے چل کر کے کہاں آئے گا؟ مزدلفہ، جو مینا سے قریب ہے. مینا سے چلا تھا عرفات، اور عرفہ میں ظہر اثر ایک ساتھ پڑھا، 1 اذان 2 اقامت سے. اب وہاں سے سورج ڈوبنے کے بعد یہاں پہنچا تو 9 بجے رات کو مزدلفہ میں آ گیا. اب یہاں سے مینا اس کو قریب ہے، سمجھ لیں گے. اب یہاں پہنچا کیا بجے؟ عشاء کے وقت. تو عشاء کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز نہیں پڑھا تھا، تو آپ نے اذان دلوائی، اس کے بعد پہلے مغرب کی نماز پڑھی 3 رکعت، کیونکہ 3 رکعت ہی ہوگا، مسافر اس کو شارٹ نہیں کر سکتا. اور پھر اقامت کہلوائی اور عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھی. نہیں بجھا؟ تو اب آپ سمجھ لیجئے عرفات میں ظہر کے ساتھ اثر ایڈوانس پڑھی گئی 2 رکعت، 1 اذان اور ہر نماز 1 اقامت سے. اور مزدلفہ میں جب آئے، عرفات کے بعد کہاں آئے؟ مزدلفہ. تو یہاں آئے عشاء کے وقت میں، تو آپ نے اذان دلوائی، اس کے بعد پہلے مغرب پڑھی 3 رکعت، اس کے بعد
اقامت کے بعد، اب پھر دوبارہ اقامت کر کے عشاء عشاء پڑھی۔ بہت اچھا معاملہ آپ نے سمجھ لیا۔ چلیے، تو اگر دو نمازیں اکٹھا کر کے پڑھنے کی نوبت ہو، اب مسئلہ یہ سمجھیے کہ دو نمازیں اگر کوئی مسافر اکٹھا کر کے پڑھتا ہے تو ایک اذان دے گا، اور دونوں نمازوں کو جب اکٹھا کرے گا تو دونوں کے لیے الگ الگ اقامت کہے گا۔ دونوں کے لیے اذان کہنے کی ضرورت نہیں، ایک اذان سے کام چل جائے گا، کیونکہ آپ اکٹھے ہی کر رہے ہیں۔ تو پہلے اذان دیجئے، اس کے بعد اقامت کر کے پہلی نماز پڑھیے، اس کے بعد دوسری نماز پڑھیے۔ سمجھ میں آتا ہی نا؟ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنے والا مسافر، چاہے وہ تنہا ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، اگر نماز پڑھتا ہے تو اذان دے گا اور اس کے بعد دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ اقامت کرے گا۔ سیدھی سی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلم ہی میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء میں ایک ہی اقامت کہی تھی، مغرب اور عشاء میں ایک ہی اقامت کہی تھی، لیکن ابو داؤد میں روایت ہے لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے اقامت کہی تھی۔ تو بات مل گئی۔ ارے ابو داؤد کی روایت میں، ابن عمر کی روایت میں آیا کہ مغرب اور عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں ایک ہی اقامت سے پڑھی۔ کہا کیا؟ بے اقامت واحدۃ، ایک اقامت سے۔ لیکن اس روایت کے مقابلے میں ابو داؤد میں روایت آئی ابن عمر کی کہ دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ اقامت کیا، تو بات مل گئی تھی۔ لیکن آگے ٹکراؤ ہے کہ ابو داؤد میں روایت ہے ابن عمر کی کہ اذان نہیں دلوائی آپ نے، نہیں مجھے بات آئی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اذان دلوائی، کیونکہ حضرت جابر کی یہ مسلم میں روایت ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت جو بخاری میں ہے اس میں بھی ہے کہ آپ نے مزدلفہ کے روز اذان دلوائی۔ تو اس لیے وہ روایت جو ہے بخاری اور مسلم کی وہ زیادہ ویلیبل ہوگی اس روایت کے مقابلے میں جو ابن عمر کی ہے۔ تو یہ خالص علمی گفتگو ہے، انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ ہے، طلبہ جب سنیں گے مدارس کو پڑھنے والے تو ان کو فائدہ ہوگا، یہ سمجھا کہ نہیں، کہ اگر جمع بین الصلاتین کرنا ہو، دو نمازوں کو اکٹھے کر کے پڑھنی ہو تو مسافر آدمی پہلے اذان دے گا اور اس کے بعد دونوں نماز کے لیے اقامت کرے گا، سمجھا کہ نہیں۔ حضرت عمر کا یہ کہنا کہ اذان نہیں دیا، یہ اس روایت کے اندر راوی سے صاحب ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ اس کے مقابلے میں وہ روایت جس کے اندر اذان دینے کا ذکر ہے حضرت جابر کی جو مسلم میں روایت ہے اور ابن مسعود کی جو بخاری میں روایت ہے، اس روایت کو ترجیح حاصل ہے ابن عمر کی اس روایت پر۔ تو کل ملا کر کے باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ابن عمر کہتے ہیں ایک اقامت تو صحیح حدیث ہے کہ دونوں نماز کے لیے الگ الگ اقامت کہی گئی، ٹھیک ہے۔ اور اگر جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ اذان نہیں دی گئی تو حضرت جابر کی اور حضرت ابن مسعود کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہلوائی۔ تو کل ملا کے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اگر دو نمازوں کو مسافر اکٹھا کر کے پڑھے گا تو اذان ایک مرتبہ ہوگی اور دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ ہوں گی۔ اب یہ ابن عمر والی جو حدیث اگر کوئی پیش کرے کہ یہاں تو حدیث ہے کہ انہوں نے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں اذان نہیں دلوائی، تو کہے گا کہ اس کے مقابلے میں زیادہ جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اذان دلوائی۔ تو دو بڑا اہم مسئلہ معلوم ہوا کہ فوت شدہ نمازوں کی اگر قضا کرنی ہے تو اس کے لیے اذان ہوگی، اقامت ہوگی، اور جیسے سنت پڑھتے تھے ویسے سنت پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے۔ 8 بجے اگر فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ قافلہ والے تو جہری قرأت ہوگی، بلند آواز سے جیسے امام فجر میں پڑھتا ہے ویسے پڑھیں گے۔ ایک یہ بڑا اہم مسئلہ معلوم ہوا ابھی آج کے درس میں۔ دوسرا مسئلہ آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اگر مسافر دو نمازوں کو اکٹھے کر کے پڑھتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ظہر اثر کو اکٹھے کر کے پڑھا اور مزدلفہ میں مغرب عشاء کو اکٹھے کر کے پڑھا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ باب الاذان۔ عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق